کے دین سکھا رہے ہیں، دین بتا رہے ہیں، اور بتاتے بتاتے اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی اس گیٹ سے ایک جنتی شخص آنے والے ہیں، ابھی اس گیٹ سے ایک جنتی آنے والے ہیں۔ تمام صحابہ کی آنکھوں کی فوکس، تمام صحابہ کی آنکھوں کی نظر اسی گیٹ کے طرف بڑھا کے دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گزرا، ایک انصاری کو دیکھا کہ وضو کیا ہوا ہے اور داڑھی سے پانی کا قطرہ گر رہے ہیں اور اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتا لیے ہوئے اور مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، اور پھر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر صحابہ کو کیا خطاب کر رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، قرآن کریم سکھا رہے ہیں، اور سکھاتے سکھاتے پھر کہا میرے صحابہ ابھی اس گیٹ سے جنتی آنے والے ہیں۔ تمام صحابہ پھر اسی گیٹ کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ جنتی شخص کون آنے والے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن پھر میں نے دیکھا کہ وہی صحابی اسی شکل کے اندر آ رہے ہیں، اور پھر تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھا رہے ہیں، صحابہ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے کرتے فرمایا میرے صحابہ ابھی اس گیٹ سے جنتی آنے والے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن بھی اسی شکل میں وہی صحابی کو دیکھا کہ وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے اور جوتا اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں اور نماز کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اس مجمع کے اندر ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کے اندر سب سے زیادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی چیز عبادت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اتنا عبادت کرتا تھا کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور پوری رات تہجد پڑھتا تھا اور دن رات کے اندر پورا قرآن مکمل پڑھتا تھا۔ یہ ایسی عبادت کرنے والا صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے دل کے اندر حسرت پیدا ہوئی کہ آخر یہ کون سا عمل کرتا ہے، یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جنت کی بشارت کی اور تینوں دن یہی آیا ہے، چلو میں اس کے گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ میرے دوستوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جان میرے والد صاحب سے تھوڑی انبن ہو گئی ہے، لڑائی ہو گیا ہے، اس لیے 2-3 دن میں آپ کے گھر میں رہنے چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ کوئی بات نہیں بیٹا، رہ جاؤ۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ میں اس کے گھر میں جا کر دیکھوں گا یہ کون سے عمل کرتا ہے۔ رات ہو گئی، دونوں کو بستر لگ گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی آتے ہیں اور کیا کہ گھاٹ کے اندر سو جاتے ہیں، چادر تان لیتے ہیں اور یوں کر کے وہ چادر سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ کیا عمل کرتا ہے۔ اور وہ صحابی آتے ہیں، وہ انصاری جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت کی کہ جنت کی، وہ بستر پر آیا، اللہم باسمک اعوذ دعائیہ پڑھا، سونے کی دعا پڑھی، وہ سو گیا اور کوئی رات سوتا رہا۔ یہ سوچتے ہیں کہ اب اٹھے گا کوئی عمل کرے گا، اب اٹھے گا کوئی عمل کرے گا، لیکن کوئی عمل نہیں۔ یہ سوچنے لگا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاید آج تھکے ہوئے آئے ہوں گے، اس لیے کل بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کل بھی جب آیا رات آئی تو میں نے سو لیا، میں اپنے بستر پر گیا اور میں چادر ڈال کر چادر کے کنارے سے میں دیکھنے لگا کہ یہ اٹھے گا اور کون سے عمل کرے گا، لیکن پھر یہ بستر پر آتا ہے وہ انصاری صحابی، اللہم باسمک اور سو جاتا ہے۔ 3 دن ایسے گزر گیا، کوئی عمل نہیں رات کو۔ حالانکہ اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر کوئی مناسب میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا تھا، لیکن یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عمل نہیں کیا۔ میرے دوستوں، جب 3 دن گزر گیا تو وہ کہنے لگے چچا جان میرے والد صاحب سے ہماری کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی انبن نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جنتی شخص آنے والے ہیں، آپ آئے، پھر اگلے دن پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک جنتی آدمی آنے والے ہیں اس گیٹ سے، پھر آپ آئے، پھر تیسرے دن اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جنتی آنے والے ہیں، آپ آئے، 3 دن اللہ کے رسول نے بشارت دی، لیکن میں نے تو آپ کو یہ عمل کچھ نہیں دیکھا۔
جو دل ہے میرا، یہ جو میرا دل ہے، اس دل کے اندر کسی بھی انسان کے بارے میں نفرت نہیں ہے، کسی کے بارے میں نفرت نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کسی کے بارے میں بھی نفرت نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات بتائی، بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہوئی ہے، کسی کو بنگلہ دیا ہوا ہے، کسی کو گاڑی دی ہے، اور اگر کسی کو کچھ مال و دولت دی ہے، اس چیز کو دیکھ کر میرے دل کے اندر حسرت نہیں ہوتا ہے، میں اس کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا ہوں۔ اللہ میرے دوستو، وہ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں ایک